ویسے آپ پہلی دفعہ اسمبلی میں آئی تھیں جی بالکل, اور وہ اسمبلی توڑ دی, اور آپ سر منسٹر تھے, اسمبلی توڑ دی. ہاں ہم نے اچھا کیا نا, اسمبلی توڑ دی. اچھا فل ٹرم کے لیے آئیں گے نا اب انشاءاللہ. اچھا فل ٹرم کے لیے آئیں گے اس لیے انہوں نے توڑ دی, مگر وہ دیکھیں ان کی پہلی باری تھوڑے دن ویٹ ہی کر لیتا ہے انسان. وہ تو پھر بھی انہوں نے کچھ ٹائم سپینڈ کیا, 2 سال سپینڈ کیا, ہم نے تو 5 سپینڈ کیا. اس کا مطلب ہم پائیدار ہیں. آپ لوگ پارٹی ہیں یا سیمنٹ ہیں؟ ہم مقبول پارٹی ہیں. مقبول پارٹی ہیں آپ. اچھا تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ ناقابل قبول پارٹی. ویسے ناقابل قبول کس کو ہیں؟ عوام کو. یہ آپ لوگوں نے عوام کس کا نام رکھا ہوا؟ یہ عوام کو جو اپنے حق سے فیصلہ کرے. الیکشن ہو رہے ہیں ویسے؟ جی انشاءاللہ الیکشن تو ہونے ہی ہیں. کب؟ جی الیکشن جب بھی ہوں. جب بھی کیا آپ 2030 میں کرائیں ہم بیٹھے رہیں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ 2008 سے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. کیا کہ بڑا انفارچونیٹ تھا جو کہ الیکشنز بڑا عرصہ نہیں بھی ہوتے تھے. مگر 2008 سے پہلے تو پھر نون لیگ بھی نہیں یہاں پہ ہوتی تھی. نہیں نون لیگ تھی. نہیں وہ والی تو نہیں تھی نا جو کیسل والی ہوتی ہے. الیکشن ڈیفینیٹلی ہوں گے, اپنے وقت پہ ہوں گے, اور میرا خیال ہے کانسٹیٹیوشنل وقت پہ. جی بالکل ہونے چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے سر الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ ہوں گے انشاءاللہ, کیوں نہیں ہوں گے, کیوں نہیں ہونے چاہیے. ٹائم پہ وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے. مطلب آئین ہے, آپ پورا ملک چلا رہے ہیں ایک قانون کے تحت, ایک ضابطے کے تحت. ہم پہلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک قانون کے تحت. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ان کو لنگر آن کرواتے جائیں. آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, ان کے جو بڑے بڑے جو وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے ثناء اللہ, آپ نے سنا ہوگا ان کا بیان, یا میں آپ کو دہرا کے بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب اپنی اسمبلی تحلیل کریں, ہم اپنی اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو یہ آ کے الیکشن کروائیں. تو پھر بعد میں کہتے ہیں انہوں نے تحلیل نہیں کرنی. تو جب تحلیل ہوئی ہیں اب وہ چھپ رہے ہیں, سامنے نہیں آتے. مگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ طرح کچھ 1-2 بار بیچ میں کچھ ایسی باتیں سننے کو ملی ہیں کہ حالات نہیں ہیں ایسے کہ الیکشن کرائے جائیں. حالات میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. حالات پاکستان میں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. ماضی میں بھی ہو گیا وقوع, کو واقعہ کو اس طرح کا, کچھ سانحہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ بچائے پاکستان. مطلب پہلے بھی جو مجھے یاد ہے 2008 میں بھی جب محترمہ کی شہادت کے بعد ہوا تھا تو 2 مہینے بعد آئی تھنک ڈیلے ہو گئے تھے, میکسیمم کوئی 2-3 مہینے میں ہو گئے تھے. اس کے بعد یہ بس ان کے ہیلے بہانے ہیں. عوام میں تو جانا پڑے گا ان کو, وہ جانا چاہیے ان کو. وہ ڈر خوف ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے عوام ان کا ڈر خوف دور کر دیں گی, اور ہمیشہ کے لیے ان کو وہ سبق آئے گا کہ یہ ساری عمر یاد رکھیں گے. اب دیکھیں کہ مریم جب باہر سے آئی ہیں تو کتنا استقبال ہوا, ہر بندے کو پتہ ہے. اب ایک پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اور وہ مجبور ہو گئی. شادی ہال کتنا بڑا ہوتا ہے چوہے صاحب, بتائیں ذرا. شادی ہال میں بھی آگے آپ نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا سا فنکشن کر رہے ہیں, مائنر سا, اور اس کو آپ نام دے رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے سادگی کے طور پہ. ہاں یہ تو پھر انہوں نے کہنا نا, سادگی تو اب ان کی ہے. نہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے یہ موٹیو ہو. کیا آپ کو لگتا ہے سلمہ جی ایسا کچھ؟ جی آپ یہ خود موازنہ کر لیجئے کہ مریم نواز جو ہیں وہ والی لیڈر ہیں پاکستان کی جو جب 2019 میں بھی مجھے یاد ہے جب ظلم و جبر پی ٹی آئی کی حکومت کا اور عمران خان صاحب کا عروج پہ تھا, مظالم کی انتہا تھی, جس کو مرضی پکڑا جیل میں پھینکا. نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ جیل میں تھی. تو مریم نواز نے جب ریلیاں نکالنی تھی تو 5ویں ریلی پہ ان کا دم ٹوٹ گیا تھا. ان کو کوٹ لکھپت جیل میں ان کو اپنے والد کے سامنے ان کو گرفتار کرنا پڑا تھا. ابھی بھی دیکھیں, ابھی مہنگائی جب تباہی لائی ہوئی ہے, اور مریم نواز شریف آئی تھنک واحد وہ سیاسی لیڈر ہیں جو اس وقت عوام میں جا کر کھڑی ہوئی. بہاولپور گئیں, ملتان گئیں, اس کے برعکس آپ دیکھ لیں زمان پاک کے بنکر سے باہر نہیں نکل پا رہے لیڈر صاحب جو ہیں. تو کافی زمان پاک سے کب تک نکلنے کا چانس ہے؟ چوہے صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے, ان کی فریکچر ہوئی ہے بون, اور وہ کیلشیم پراپر باقاعدہ طور پہ ان پہ نہیں آ سکا بون پہ. ڈاکٹر نے ٹائم دیا تھا 3 ماہ کا, تو ابھی تک اسی لیے, ورنہ انہوں نے بنی گلا چلے جانا تھا. ریسنٹلی بھی بات ہوئی لیکن انہوں نے کہا چونکہ وہاں پہ تھوڑا سا اوپر نیچے جگہ, تھوڑا ان کا گھر دور ہے جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں اپنے آفس میں, تو انہوں نے کہا آپ مزید تھوڑا سا وقت یہیں پہ گزاریں. اور یہ جو ڈرنے والی بات ہے نا, آپ کو پتہ ہے خان صاحب بالکل ڈرتے نہیں ہیں, نہ ڈر, بے باک. اور یہ میں صرف یہ اس شو کی زینت میں اپنے الفاظ بنا کے نہیں بول رہا ہوں, دنیا جانتی ہے ان کو کہ وہ بے بنگ, نہ ڈر, دلیر اور جرت والے بندے ہیں. اپنے اصحاب بھی ان کے مضبوط ہیں ان کے جسم کی طرح. اور انہوں نے جو ابھی یہ تحریک کا آغاز کیا تھا جہاں پہ پھر ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, وہ ابھی بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تحریک کو وہیں سے چلائیں گے جہاں سے انہوں نے ختم کی تھی. اب گریجول آتے 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 یہ سٹیج آئی, انہوں نے اپنی اسمبلی تحلیل کی. ابھی پراپر باقاعدہ طور پہ ہم تیاری میں الیکشن کی, اپنے علاقوں میں کمپین ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے,
اور وہ رسپانس ہے چوہی صاحب میں آپ کو بتاؤں, اچھا جی, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں پولنگ پہ اس دفعہ اپنے ایجنٹس بھی کھڑے کرنے پڑیں گے. یہ غلطی نہ کریے گا, بعد میں پھر یہی بات آپ لوگوں نے کہنے ہمارے ایجنٹ نہیں تھے اس لیے ان کے ایجنٹ کام دکھا گئے. ان کے تو ہوں گے ہی نہیں نا. اچھا ان کے ہوں گے ہی نہیں. چوہی صاحب وہ تو بےچارے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, یقین جانے. وہ خود ابھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیا ہو گیا, کدھر کو بات چلی گئی, کدھر سے چلی تھی, اور وہ خود یقین کرے, یہ حقیقت بات ہے, وہ شرمندہ ہیں. آپ قیمتوں کی بات کیا کرنی بار بار, آپ سب کو پتہ ہے, سب یہاں پہ رہتے ہیں پاکستان میں, سب خریدتے ہیں کچھ نہ کچھ گھر کو آنے جانے کے لیے, ڈالر, قیمتیں, پتہ نہیں کیا کیا. خود میری بہن بیٹھی ہیں, ابھی ان سے پوچھیں کہ یہ بات کریں کہ کیا مہنگائی ہے یا نہیں ہے. وہ تو کہہ رہی ہے مہنگائی ہے. اور دیکھیں نا اس کی وجہ کیا بنی مہنگائی کی. ماضی میں بھی جو انہوں نے کیا اور ابھی بھی جو ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے, ان کا صرف ایک ہی ہے کہ انتقامی کارروائیاں کی جائیں, بیٹھ کے پکڑ دکڑ. کیا کر لیں گے یہ ہمیں پکڑ کے, کتنی دیر؟ یعنی کہ یقین جانے ہم کوئی ڈرتے ورتے نہیں ہیں جیلوں سے. کیا ہوگا, جیل میں چلے جائیں گے, یہاں بھی سانس لے رہے ہیں, وہاں پہ بھی لیں گے, وہاں بیٹھے رہیں گے. کیبل بھی آندی ہوتی ہوں تے بڑا مزہ ہے جیل دے وچ یار. ہاں 3-4 چینل چلدے, تسی جا کے ویکھ لو بس. لیکن باجی ایک گل دی سمجھ نہیں کہ باجی مریم آئے نے جدوں اتنا استقبال کیتا ہو کہ یو کے سینچری کر کے آئے سے. وہ پاکستان نہیں ڈبل سینچری بنائیں گی اس لیے کیا, اس کی پیشگی کیا, ابھی بعد میں بھی کریں گے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ایگری کرتی ہے اس چیز سے کہ مہنگائی بہت ہے؟ جی بالکل مہنگائی بہت ہے, لیکن ہمیں یہ بڑا کلیئر کرنا پڑے گا اور یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ مہنگائی کہاں سے آئی. زیادہ پیچھے نہ جائیں, اگر آپ 2013 سے 2018 تک, میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ مہنگائی نہیں تھی. 35 روپے کلو آٹا ملتا تھا جو 2018 تک سٹیبل رہا تھا. 140 روپے کلو گھی ملتا تھا جو بالکل سٹیبل رہا تھا. 50 روپے کلو چینی 55 روپے کلو سے باہر نہیں گئی تھی. ڈالر 105-6 روپے سے باہر نہیں گیا تھا, اور 5 سال تک یہ ساری چیزیں سٹیبل رہی تھی قیمتیں. اب جب 2018 میں جو حکومت ہم سے لے کر ان کو چھین کر دی گئی تھی اور جس پہ ان کو مسلط کیا گیا تھا, RTS بٹھا کر. ایک منٹ رکو, چھین کے کس نے دی؟ آپ کو پتا ہے چھین کے کس نے دی تھی؟ مجھے نہیں پتا. اچھا میں آپ کو پھر بتاؤں گی بعد میں. بعد میں کیوں؟